السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ میں اپنی جس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ہر بات کو اسی ادارے کے در و دیوار سے، اساتذہ سے ہی میں نے حاصل کیا ہے۔ جب ہم یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، یہ جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، شاید کہ بہت سارے میرے ساتھیوں کو، کلاس فیلوز کو، دوستوں کو، اساتذہ کو بھی یاد ہوگا۔ یہ جب گیٹ سے اندر آتے ہیں، یہاں پہ دفتر ہوتا تھا، اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے چودھری محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ۔ انہوں نے یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے اس دیوار پہ لکھا تھا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں بڑی بلند ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں، تو ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ کس کس کی بات کروں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فضیلت الشیخ مدیر ادارہ محترم حافظ اسعد محمود سلفی حافظہ اللہ تعالی ورعا، آپ نے ہمیں مایوس نہیں کیا، ہم آپ کے بڑے مشکور و ممنون ہیں۔ آج آپ نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کر کے، میں پروگرام سے پہلے دو ساتھیوں کے ساتھ باہر بیٹھا تھا، تصدیق کے لیے میں نے ان سے پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے رات کو ایک پوسٹ چڑھائی تھی کہ ہم آج 21 سال کے بعد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں یہ سچ ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں وہ ساتھی ایک ہی شہر کے ہیں۔ میں محترم مولانا عثمان اسماعیل سلفی حافظہ اللہ تعالی کو داد دیتا ہوں، دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ جو علمی باتیں ہیں، جو تمہیدی باتیں ہیں، اس کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم ممبر و محراب میں، اسٹیج پہ دروس میں کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح کہ نماز ظہر سے پہلے ایک نشست میں ایک ساتھی نے بات کو دہرا کر کہا کہ محترم حافظ اسد محمود سلفی حافظہ اللہ تعالی یہ ہنستے نہیں، مسکراتے نہیں، اور آگے سے پھر اس نے خود ہی بتایا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ کیا میں ہر دن روندا ہی نظر آواں؟ جو بھی بات تھی، میں کہتا ہوں کہ جتنا محترم حافظ اسد محمود سلفی حافظہ اللہ کو میں نے ان کو ہنستے دیکھا ہے، مسکراتے دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی نہیں۔ بیت اللہ کے اندر تھا، مسجد حرام کے اندر بیٹھے، میرے ایک دوست کے نا موبائل پہ حافظ صاحب کی کال آئی، تو مجھے کہتا ہے یہ آپ کے شہر کی خطیب ہیں، جانتے ہیں آپ ان کو؟ میں نے کہا کون؟ نام لیا، دیکھا، میں نے کہا آپ کو فون آیا ہے؟ حافظ صاحب انشاءاللہ اس بات کی تائید کریں گے۔ معروف محمدی میرے بھائی ہیں، ہم نے اکٹھے وہاں پہ الحمدللہ وقت گزارا، حرمین شریفین کے اندر حج کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میرے ساتھ تو اس طرح خوشگوار ماحول، موڈ، اور یہ حقیقت ہے، آپ صرف گجرانوالا کی بات نہیں، پورے پاکستان میں جہاں جائیں گے انشاءاللہ محترم حافظ صاحب کے ہر جگہ پہ دروس اور خطبات اور پروگرام آپ سماعت فرماتے رہیں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے، لوگ بلاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور مجھے اس دوران تعلیم حافظ اسد صاحب کی ایک بات یاد آئی۔ ہماری کلاس سے پہلے 2-3 کلاسز تھیں، ان کی تقریب بخاری تھی۔ حافظ صاحب نے یہاں پہ بیٹھ کر ڈیوٹیز لگائیں، کون کس علاقے میں اشتہار لگائے گا، ڈیوٹیاں لگائیں۔ جب میری باری آئی تو مجھے حافظ صاحب کہنے لگے، مولانا سمیع اللہ، مجھے سمیع اللہ کہتے تھے، مولانا سمیع اللہ آپ کس علاقے میں اشتہار لگائیں گے؟
اس سے پہلے کہنے لگے یار تو کتنے رہنا، میں جتھے جاؤں تو اتھے ہی ہونا ہے۔ یعنی میں حافظ صاحب کے دروس سن کے اس بات کی سمجھ آئی کہ لوگوں سے تعلق کیسے بنانا ہے۔ ہمارے یہ بھی مربی ہیں، استاد ہیں۔ اگر بات کی جائے شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء پروفیسر قاری محمد سعید کلیروی حافظہ اللہ تعالی، چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جامعہ محمدیہ میں فجر کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ ہم یہاں سے فجر کی نماز سے پہلے مسجد کے ایک نمازی تھے میاں طارق صاحب، لال رنگ کی ان کی سرخ رنگ کی گاڑی ہوتی تھی، وہ دروازے پہ آتے، ہم بیٹھ کر حافظ صاحب کا درس سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک روز وہاں پہ شیخ یوسف صاحب تھے وان ستر والے، وہ حضرت نور پوری رحمہ اللہ کو کہنے لگے کہ میں نے شہر کے اندر ایک بندہ دیکھا ہے کہ جو چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ رو پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج عملی میدان میں جب جمعے کے دوران خدا شاہد ہے کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو شیخ کلیری صاحب یاد آتے ہیں۔ جہنم کی ہولناکی کا ذکر آتا ہے شیخ کلیروی حافظہ اللہ یاد آتے ہیں۔ چھوٹی سی بات پہ رو پڑنا، میں صبح سے نوٹ کر رہا ہوں مجلس میں بیٹھے ہوئے شیخ صاحب کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے ہیں، بار بار آنسو آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اساتذہ ہیں، آج ہم ان کو اللہ کے وجہ سے عملی میدان میں نہیں بھولے۔ صرف شیخ عبدالوحید ساجد حافظہ اللہ کی ایک بات نے یقین مانے زندگی کو بدل دیا ہے۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے نا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اور ہمیشگی اختیار کرو، ہمیشگی، دائمگی۔ آخری بات، شیخ محترم بارش بھی ہو رہی ہو برساتی پہن کر پڑھانے کے لیے آ جاتے تھے، چھٹی کا تصور ہی نہیں تھا، چھٹی کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایک روز ہم یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، وہاں پہ ہماری کلاس لگی تھی، تو شیخ محترم باہر سے آئے، ایک لڑکے نے نا اس کو نہیں پتا چلا کہ استاد جی میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے لو جی استاد جی آ گئے جی، پنجابی میں کہنے لگا اسرائیل صاحب آ گئے ہیں۔ استاد محترم نے یقین مانے کہ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا بعد میں کہ ایسا نہیں کہتے۔ یعنی شیخ عبدالوحید ساجد حافظہ اللہ نے کبھی چھٹی کے معاملے میں بڑی ساری باتیں ہیں، بڑی لمبی فہرست ہے۔ مولانا شیخ رحمت اللہ شاکر صاحب کی بات کریں تو وقت کی پابندی یاد آتی ہے، مولانا شمس الدین حافظہ اللہ کی بات کریں تو جب بھی ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہمیں یہ یاد آتے ہیں، چھکے مارنا، چھکے مارتے تھے۔ تو بھائیو ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ آخری بات، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال۔ اللہ تعالی ہمارے ان اساتذہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی ایمان سب کچھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا